میری بات سنو پوگو، دنیا کو کبھی حق نہیں دینا کہ وہ تمہاری جگہ، تمہاری حیثیت کا تعین کرے۔ تم کیا ہو یہ دنیا تمہیں نہیں بتائے گی، یہ باجی کا پوگو دنیا کو بتائے گا کہ اس کی کیا حیثیت ہے۔ سمجھ رہے ہو میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں؟ اس کے جھکے سر کو ہاتھ سے اٹھاتی وہ سنجیدگی سے سمجھا رہی تھی۔ باجی وہ آپ کے بارے میں غلط کہہ رہی تھی، مجھے اچھا نہیں لگا۔ وہ سر جھکائے اعتراف کر رہا تھا۔ تم نے جان کر کیا؟ فیحا نے حیرت سے پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو چہرے پر سنجیدگی لیے زور و شور سے اس بات میں گردن ہلا رہا تھا۔ پوگو بیلا نے گہری سانس لے کر اس کی جانب دیکھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ اس طرح بدلہ لے گا۔ اچھا چلو اب گھر کے لیے نکلو، رات بہت ہو رہی ہے۔ غربت کی مشین بھی آج غائب ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی، لیکن اس کے لہجے کی وہ اداسی پوگو نے محسوس کی تھی اور شدت سے محسوس کی تھی۔ تو کیا اس کی باجی ابراہیم ملک کے نہ آنے پر اداس تھی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگا، جو اپنا بڑا تھیلے نما بیگ اٹھائے اب نکلنے کی تیاری کر رہی تھی۔ لاک صحیح سے لگاؤ، مصروف انداز میں وہ اسے ہدایت دیتی۔ اس باکس کے قریب آئی، وہ پھول آج بھی وہاں موجود تھے۔ وہ چاہتی تھی وہ پھول نہ آئیں، لیکن کارڈ کو کھولنے سے وہ بھی خود کو روک نہیں پاتی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی بیلا کے پھولوں کے ساتھ وہ کارڈ کالے حروفوں میں آیت جگمگا رہی تھی۔ اسٹال اس نے آج بھی لے رکھا تھا، وہ شاید اس نور کی تلاش میں تھی جس کا ذکر دوراب نے کیا تھا۔ یہ آیت اسے اپنی زندگی کا ایک مثبت پہلو لگنے لگی تھی۔ وہ چاہ کر بھی دوراب کے بھیجے کارڈ کو نظر انداز نہیں کر پا رہی تھی۔ پچھلے 2.5 سالوں سے یہ سلسلہ جاری تھا۔ وہ عادی تھی ان آیتوں کو پڑھنے کی جو دوراب اسے بھیجتا تھا، لیکن اب ابراہیم سے اپنے رشتے کی حقیقت جاننے کے بعد وہ عجب سے کشمکش میں مبتلا تھی۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو۔ کالے حروفوں میں خوبصورت لکھائی میں لکھے وہ الفاظ موتیوں کی مانند چمک رہے تھے۔ وہ آج ایک بار پھر حیران تھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا، وہ اس کا اپنا آپ جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کس وقت کیا سوچتی ہے، وہ کب کب پریشان ہے۔ وہ اسے بتا رہا تھا کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ وہ کون تھا جو اس کی ذات کو اس سے زیادہ جانتا تھا؟ اس نے نیچے لکھا وہ نام پڑھا، دراب، وہی ایک لفظ جو اس کی سوالیہ نشان بن کر رہ گیا تھا۔ باجی چلیں، پوگو کی آواز پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ ہاں چلو۔ کارڈ ہاتھ میں لے کر پھول اسی باکس میں واپس چھوڑ کر وہ انہیں ساتھ لیے سڑک کی جانب بڑھ گئی۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ پھول واپس اسی باکس میں رکھ دیتی تھی۔ دوسرے لفظوں میں اسے بتا رہی تھی کہ وہ اس کی دوستی قبول نہیں کر رہی، لیکن وہ کارڈ اس معاملے میں وہ بھی بے بس تھی۔ سر آپ مجھے بس یہ بتائیں کہ مجھے کب تک مس رچنا کو برداشت کرنا ہوگا؟ وہ بلوٹوتھ کانوں میں لگائے اپنی چادر درست کرتا گاڑی میں بیٹھا۔ بیلا میڈم کے کیفے چلیں بابا۔ ڈرائیور کو اس کے کیفے چلنے کا کہہ کر وہ اگلی جانب سے ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ میں برداشت مزید نہیں کر سکتا اس عورت کو سر، وہ آپ کی کلائنٹ ہے، میری نہیں۔ سنجیدگی سے کہتا وہ بے چین سا محسوس ہو رہا تھا۔ بیٹا، بیلا بیٹی کا کیفے تو بند ہے۔ ان کی بات پر اس نے بے چینی سے کیفے کا لاک دروازہ دیکھا، جہاں وی آر کلوز کا بورڈ آویزاں تھا۔ وہ پریشانی سے پیشانی مسلتا، کچھ سوچ کر چادر درست کرتا ڈرائیور کو جانے کا کہہ کر خود گھر تک جانے والی سڑک کی جانب چل دیا تھا۔ دل نہ جانے کیوں سو طرح کے وسوسوں میں گر رہا تھا۔ پچھلے 4 ماہ سے وہ اس کے وقت اس سے ساتھ ہوتا تھا۔ 2 سالوں سے وہ اس سے چند فٹ کی دوری رہ کر اس سے تحفظ کیا کرتا تھا۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اس کی واپسی پر وہ اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اللہ میری زندگی اپنی حفاظت میں رکھ، زیر لب بولتا وہ تیزی سے اس کی روٹ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی بیوی شارٹ کٹس لیتی ہے۔ پوگو اور فیحا کے اپنے روٹ پر نکل جانے کے بعد وہ گھر کی جانب جانے والی لمبی سنسان سڑک کی جانب چل دی۔ پچھلے 4 مہینوں سے اس وقت ابراہیم اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتا تھا۔ زبردستی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے اس نے غیر محسوس انداز میں اپنے خالی ہاتھ کی جانب دیکھا۔ لمبی ویران سڑک کے دونوں اطراف جھاڑیاں نما جنگل تھا۔ رات کی تاریکی میں وقفے وقفے سے
کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کی سنگینی میں اضافہ کا باعث بن رہی تھی۔ وہ پہلے بھی اکیلی جاتی رہی تھی، آج نہ جانے کیوں پہلی بار اسے یوں اکیلے چلنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم سڑک پر چل رہی تھی، بائک کی ہیڈ لائٹ کی روشنی پر آنکھوں پر ہاتھ رکھے چہرہ جھکائے وہ روشنی سیدھی اس کی آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ ہائے حسینہ، کہاں جا رہی ہو؟ اپنے سامنے لوفر قسم کے لڑکوں کو دیکھ اس نے غصے سے ان کی جانب دیکھا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، ہٹو راستے سے۔ ایک نظر سنسان سڑک پر ڈال کر وہ دبے دبے غصے سے مضبوط لہجے میں بولی۔ ہٹ جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، منزل تک چلو، راستے سے ہٹ جائیں گے۔ وہ کمینگی سے مسکراتا ہوا اس کے سامنے آیا۔ ہٹو سامنے سے ذلیل انسان، وہ ہذیانی انداز میں چیختی ہوئی بولی۔ وہ جتنی بھی مضبوط سہی لیکن دو ہٹے کٹے مردوں کے سامنے کمزور ہی تھی، وہ انہیں ہرگز بھی قابو نہیں کر سکتی تھی۔ دل نے شدت سے اسے پکارا تھا، کتنے نرمی سے وہ اسے تحفظ دیتا تھا بنا اسے احساس دلائے۔ غیر محسوس انداز میں اس کی گرفت گلے میں پہنے مفلر نما اسٹال پر مضبوط ہوتی جا رہی تھی۔ ضلالت بھی دیکھ لو گی حسینہ، آؤ تو سہی۔ اس کے ہاتھ بڑھانے پر اس نے بنا سوچے اس کے چہرے پر تھپڑ جڑ دیا تھا۔ ان کی جانب دیکھے بغیر وہ پوری قوت سے بھاگ رہی تھی، بیگ ہاتھوں سے چھوٹتا دور جا گرا۔ وہ سرپٹ دو رہی تھی لیکن بائک پر ہونے کی وجہ سے ان کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ ان میں سے ایک نے اسے جھپٹ لیا تھا۔ ہم سے بھاگ رہی ہے تو؟ اس کے نرم گال پر تھپڑ جڑتے وہ بکتا اسے گھسیٹنے لگا تھا۔ اتنے زوردار تھپڑ پر اس کے حواس شل ہو گئے تھے، ہوش تو ان کے گھسیٹنے پر آیا تھا۔ ابراہیم، لبوں سے بے اختیار اس کے نام کی پکار نکلی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ پوری طاقت سے اسے پکار رہی تھی۔ وہ جو تیزی سے گھر کی جانب آتی سڑک پر اسے تلاش کر رہا تھا، اس کی بلند ہوتی پکار پر سرد سے آواز تک آیا تھا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی آنکھوں میں لہو اتر آیا تھا۔ زوردار دھموکا اس پر تقریباً جھکے شخص کے چہرے پر مارتا جھٹکے سے اسے دور پھینکا تھا۔ وہ دوسرا لڑکا اسے یہاں موجود دیکھ کر ہی بھاگ چکا تھا۔ وہ بے آواز سسکتی زیر لب اس کا نام پکار رہی تھی۔ وہ ایک جنون کی کیفیت میں اس لڑکے کو مار رہا تھا۔ اس نے ایک بار بھی بیلا کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا، چھوا کیسے؟ ابراہیم ملک کی بیوی ہے وہ، چھوا کیسے اسے؟ سنسان سڑک پر ابراہیم ملک کی دھاڑ کے ساتھ اس لڑکے کی چیخیں بھی گونج رہی تھیں۔ ہاتھ کیسے لگایا، وہ بیوی ہے میری، اس کی آواز بھیگ رہی تھی۔ وہ لڑکا ادھموا ہو رہا تھا، وہ اب بھی جنون کی کیفیت میں اسے مار رہا تھا۔ اس کی سانسیں ختم ہوتے دیکھ اس کے چہرے پر اپنا پیر رکھتے تقریباً مسل ہی ڈالا تھا۔ اس لڑکے کو ایک ٹھوکر مارتے وہ خاموش کھڑی بیلا کی جانب آیا تھا، جو آنکھوں میں بے یقینی لیے ساکت سی کھڑی تھی۔ اس کی آستین پھٹ چکی تھی، اسٹال گلے سے پھندے کی مانند لٹک رہا تھا، سفید کرتی جگہ جگہ سے سرخ ہو گئی تھی۔ انتظار نہیں کر سکتی تھی آپ میرا؟ جب روز آتا ہوں میں نے تو آج بھی آنا ہی تھا نا۔ کچھ دیر انتظار نہیں ہوا آپ سے، یا آپ کو شوق ہے ابراہیم ملک کی جان سولی پر لٹکانے کا؟ پاگل تو نہیں ہوں کہ آپ سے بکواس کرتا رہتا ہوں، اکیلی نہ آیا کریں۔ ایک دن اگر وقت پر نہیں پہنچ گیا تو آپ کو لگا مر گیا ابراہیم ملک۔ سرخ آنکھوں سے اس کے بکھرے سراپے کو تکتا وہ دہاڑ رہا تھا۔ اگر اسے آنے میں چند لمحے مزید لگ جاتے تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر ہی اس کا دل لرز اٹھا تھا۔ غصے کے باوجود دور گری اپنی چادر اٹھاتا اس تک آیا تھا۔ وہ ضبط کھوتی اس کا سینے سے لگتی زاروں قطار رونے لگی تھی۔ چادر اس کے سر پر ڈالتے ابراہیم کے ہاتھ ساخت ہو گئے تھے۔ وہ ساکن سا اپنی ساتھ لگی اپنی بیوی کو سسکیاں بھرتے دیکھ رہا تھا۔ جس شخص سے وہ اعلانیہ نفرت کا اظہار کرتی رہی تھی، آج اس کے ہی سینے سے لگی اس کے وجود میں پناہ تلاش کر رہی تھی۔ دکھ، ملال، شدت کیا کچھ نہیں تھا، وہ تو اس کے عمل پر ہی پگھل گیا تھا۔ اس پر جو غصہ تھا وہ جھاگ کی طرح بیٹھتا چلا گیا تھا، بنا کچھ جتائے، بغیر کچھ کہے۔ وہ آج بھی اسے سمیٹ گیا تھا، اس نے پچھلی باتوں کا حوالہ نہیں دیا تھا۔ چشمے ویراں سے بہتے ہوئے آنسو، ہونٹوں پر لرزتی ہوئے دعائیں جن سے لب زخمی ہو چکے تھے، ٹوٹے ہوئے حوصلے بدن کو تھکا چکے تھے، وحشت زدہ تنہائی اور ترستی ہوئی سماعتیں طول پکڑ چکی تھیں۔ وہ اس کے وجود میں چھپنے کی کوشش کرتی بری طرح سسک رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ وہ اس کا سایہ ہے جو اس پر دھوپ نہیں پڑنے دے گا، وہ اس کا صاحبہ ہے جسے اللہ نے اس کے تحفظ کے لیے چنا ہے۔ وہ اس بات سے انکاری نہیں تھی کہ ابراہیم ملک اس کی ڈھال بن گیا تھا۔ بیلا ہنی، میں ہوں آپ کے پاس، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو۔ اپنی چادر میں چھپے اس کے نازک وجود کو ساتھ لگائے وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ وہ
ان لوگوں نے وہ سسکتی ہوئی بولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیلا، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا آپ کو میری جان۔ وہ چادر کے اوپر سے ہی اس کی پیشانی پر لب رکھے آہستہ سے بولا۔ وہ کسی صورت اس سے الگ ہونے پر تیار نہیں تھی۔ گاڑی لے کر آئیں۔ جی لنک روڈ کے اسٹریٹ پر۔ فون پر کسی کو گاڑی لانے کا حکم دیتے اس نے نرمی سے چادر اس کے گرد صحیح سے کور کی۔ کچھ ہی دیر بعد ان کے سامنے سفید رنگ کی چمچماتی کار آ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ حواس میں ہوتی تو غربت کی اس مشین سے ضرور سوالات کرتی، لیکن اس وقت وہ مکمل اس کے رحم و کرم پر تھی۔ آ جائیں، نرمی سے اسے اپنے حصار میں لیے اس نے بیک سیٹ کا ڈور اوپن کیا۔ وہ اس کے وجود میں چھپتی ہچکیوں کی زد میں مسلسل نفی میں گردن ہلا رہی تھی۔ میں ساتھ ہوں بیلا، اب کوئی نہیں ہے۔ یقین کریں میرے ہوتے ہوئے کوئی میری بیوی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ گھر پہنچنے تک وہ بھی اس کے اظہار میں سسک رہی تھی۔ رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے کوئی جاگ نہیں رہا تھا۔ وہ اسے لیے کمرے میں آیا تھا۔ ابراہیم، کیا ہوا بیلا کو اس کا دروازہ بند کرنے سے پہلے ہی سدرا بیگم فکر مند سی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ابراہیم نے لب بیچ کر انہیں دیکھا۔ وہ کیسے بھول گیا کہ وہ جب تک جاگتی تھی، جب تک بیلا گھر نہیں آ جاتی تھی۔ بیلا، وہ بیڈ پر بیٹھتی سسکتی ہوئی بیلا پر نظر پڑتے ہی وہ تڑپ کر آگے آئی تھی۔ ابراہیم، کیا ہوا میری بچی کو؟ اس کا بکھرا سراپا انہیں جو سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ وہ یقین نہیں کرنا چاہتی تھی۔ بیلا، مما کو بتاؤ میری جان، کیا ہوا؟ یہ حالت کیسے ہوئی؟ مجھے بتاؤ ابراہیم، کیا ہوا؟ میرا دل بند ہو جائے گا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرے وہ اس کے لبوں سے رستے خون کو دیکھ کر بولی۔ ایکسیڈنٹ تھا اماں جان، وہ لب بھینچ کر اسے دیکھتا دھیرے سے بولا۔ مما، وہ سسکتی ہوئی بولی تھی۔ مما کی جان، بولو میرا بچہ، میری جان، کیا ہوا؟ مجھے بتاؤ۔ مما کو بتاؤ، اس سے ساتھ لگائے وہ بے قراری سے پوچھ رہی تھی۔ اس وقت وہ افضل ملک کی بیوی نہیں تھی۔ اس وقت وہ صرف ماں تھی، جو سگی سوتیلی نہیں ہوتی۔ صرف ماں ہوتی ہے۔ اس وقت وہ افروز احمد کو بھول گئی تھی۔ انہیں یاد تھا تو بس اتنا کہ سامنے بیٹھی وہ لڑکی ان کی بیٹی ہے۔ اسے پیدا کسی نے بھی کیا ہو، لیکن وہ بیٹی ان کی ہے۔ اس کی حفاظت کی دعا وہ ہر نماز میں کرتی ہیں، جس پر آیتیں پڑھ پڑھ کر وہ غائبانہ حصار کرتی ہیں، جسے وہ سب سے زیادہ چاہتی ہیں، لیکن اس کا اظہار انہوں نے آج تک نہیں کیا تھا۔ مما، وہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، میرا دوپٹہ، یہ اسٹال چھین رہے تھے۔ دیکھیں کیا کیا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی مانند ان سے لگی انہیں ایک ایک بات بتا رہی تھی۔ وہ رو رہی تھی اس تکلیف پر نہیں، گزشتہ تمام زخموں پر، تمام تکلیفوں پر جو انہیں بتا نہیں سکی تھی۔ ابراہیم خاموشی سے کمرے سے نکل گیا۔ کچھ غلط تو نہیں؟ وہ لرزتی آواز میں اس کے چہرے کو ہاتھوں میں لیے بولی۔ وہ نظریں جھکائے نفی میں گردن ہلا گئی۔ چادر اس پر سے ہٹا کر وہ اس کے بازو دیکھ رہی تھی، جس پر گھسیٹنے کی وجہ سے خراش پڑ گئی تھی۔ جاؤ چینج کر کے آؤ۔ کافی دیر سے ساتھ لگائے رکھنے کے بعد وہ نرمی سے بولی۔ وہ نفی میں گردن ہلاتی مزید سمٹ کر ان کی گود میں سما گئی۔ 20 سالوں کی تشنگی تھی، چند گھنٹوں میں کیسے پوری ہوتی؟ اسے یہ سب خواب کی مانند لگ رہا تھا۔ اس کی مما اسے سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وقت تھم جائے، وہ ہمیشہ یوں ہی ان کی آغوش میں انہیں محسوس کرتی رہے۔ جاؤ کپڑے بدل لو، دودھ لا رہی ہوں میں، پین کلر بھی ساتھ لے لو۔ آپ آئیں گی نا ابھی؟ وہ خوفزدہ تھی۔ وہ ایک نظر اس کی حالت پر ڈال کر اس بات میں سر ہلا کر اسے پیار کرنے لگی۔ وہ جب تک چینج کر کے آئی دودھ کا گلاس لیے بیٹھی تھی۔ وہ انہیں بتا نہیں سکی کہ وہ دودھ نہیں پیتی۔ ان کے ہاتھ سے تو وہ زہر بھی پی لیتی۔ یہ پین کلر لے لو، پھر دودھ ختم کرو میرے سامنے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتی ایک بار پھر گلاس ایک سانس میں ہی خالی کر گئی۔ اسے لٹا کر اس پر کمفرٹر درست کرنے لگی۔ مما میرے پاس رہیں پلیز۔ ان کا کمفرٹر درست کرتا ہاتھ پل بھر کو تھما تھا۔ سو جاؤ، یہیں ہوں میں۔ وہ گہری سانس لیتی اس کے سرہانے بیٹھ گئی، نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتی۔
کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی تھی۔ اللہ تمہیں محفوظ رکھے، نرمی سے اس کی پیشانی چوم کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، انجانے احساس سے اس کی آنکھ کھلی۔ زاوی بیڈ پر اسے موجود نہیں پا کر وہ اسے پکارتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں نیم اندھیرا ہو رہا تھا، بالکنی میں کسی کی موجودگی محسوس کرتی وہ شال درست کرتی اس جانب بڑھی۔ کمرے سے منسلک بالکنی میں ٹہلتا اسموکنگ کر رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے ساتھ ہی سگریٹ کی اسمیل بھی اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ شیری اس کی موجودگی محسوس کرتا وہ سگریٹ پیروں تلے مسلتا سرعت سے اس کی جانب آیا تھا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتا وہ سگریٹ پیروں تلے مسلتا سرعت سے اس کی جانب آیا تھا، جو کھانستی ہوئی دوری ہو رہی تھی۔ تم اسموکنگ کر رہے تھے؟ اس کے شانے سے سر ٹکاتی وہ بمشکل بولی۔ آپ یہاں کیوں آ گئیں شیری؟ وہ اسے سہارا دیتے کمرے میں آیا۔ بیڈ پر اسے بٹھا کر ماؤتھ فریشنر لیتا وہ اس کی میڈیسن لیے اس کے پاس آیا۔ آپ جانتی ہیں نا یہ دھواں آپ کے لیے زہر ہے، کیوں آ گئی تھیں آپ وہاں؟ طبیعت کچھ بحال ہونے پر وہ نرمی سے بولا، سب کے لیے زہر ہے، پر تم کیوں اسموکنگ کر رہے تھے؟ حفیظے سے گھورتی وہ غصے سے بولی۔ سوار مسکراہٹ دباتا اسے دیکھنے لگا۔ وہ آج اسے پہلی والی شیری لگ رہی تھی۔ آپ چاہتی ہیں میں نہ کروں اسموکنگ؟ اس کے سامنے بیٹھا وہ مسکراتے ہوئے پوچھنے لگا۔ وہ نفی میں گردن ہلانے لگی۔ میری عادت ہے وائفی، وہ معذرت خواہانہ انداز میں بولتا اس کی جانب جھکا۔ عادتیں ختم بھی تو ہو سکتی ہیں۔ وہ اب بھی خفا خفا سے تھی۔ ہاں، بدلے میں کوئی انعام بھی تو ملے تو سوچا جا سکتا ہے۔ ناک کی چمکتی لونگ کو چھوتے وہ شرارت سے بولا۔ تم چھوڑ دو تو مل جائے گا انعام، وہ نظریں چرا کر بولتی کمفرٹر تان کر لیٹ گئی۔ پھر تو آپ خیر منائیں شیری، انعام مجھے اپنی پسند کا چاہیے، وہ شرارت سے کہتا ہنسا۔ وہ بھی تمام خوف کو جھٹکتی کھل کر مسکرائی تھی۔ ایک بائک کا پلیٹ نمبر بھیج رہا ہوں، ساری ڈیٹیلز نکالو اس کی، اور لنک روڈ پر ایک بندہ ہے زخمی ہے، اسے ہسپتال لے کر جاؤ، علاج کرواؤ، مہمان ہے وہ اپنا۔ وہ فون کانوں سے لگائے دھیمے مگر مضبوط انداز میں بولا، نہیں کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، میں خود آؤں گا وقت ملتے ہی۔ اگلی جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ وہ پرا کر بولا۔ سترہ بیگم کو اپنی جانب آتے دیکھ اس نے فون بند کیا۔ سو گئی ہے وہ، خیال رکھنا اس کا۔ وہ دھیرے سے بولتی اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا۔ وہ بیڈ کے درمیان میں لیٹی سو رہی تھی۔ دایاں گال سرخ ہو رہا تھا، انگلی کے نشان واضح نظر آ رہے تھے، نچلا ہونٹ ایک جانب سے پھٹ گیا تھا۔ وہ ضبط سے آنکھیں مچ گیا۔ اس کی تمام تر بدتمیزیوں کے بعد بھی اس نے کبھی اس پر اس حد تک سختی نہیں کی تھی۔ وہ تو اپنی گرفت کی سختی پر بھی شرمندہ ہوتا تھا۔ نرمی سے پیشانی پر بکھرے بال ہٹاتے اس نے لب رکھے۔ ہاتھ کی پشت سے گال سہلاتے وہ اس کی تکلیف خود پر محسوس کر رہا تھا۔ کتے کی موت ماروں گا جس نے آپ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دھیرے سے گال پر ربط رکھتے وہ بولا، ضبط کے باوجود بھی دو آنسو اس کے گالوں پر گرے۔ اسے اس حالت میں دیکھ کر ابراہیم ملک کا دل کانپ رہا تھا۔ اس پر تو کسی کی نظریں اس سے برداشت نہیں ہوتی تھی، کوئی ہاتھ اٹھا کر چلا گیا۔ مما وہ سسکی تھی۔ بیلا ہنی۔ وہ اس کی جانب جھکتا بے تابانہ انداز میں اسے پکار رہا تھا۔ جانتی ہیں آپ کی پکار سن کر کتنا ڈر گیا تھا میں، اور جب اپنی بیوی کو ان کی گرفت میں دیکھا میرا دل دھڑکنے سے انکار کر رہا تھا۔ کسی کی نظر بھی آپ پر اٹھے مجھے گوارا نہیں ہے۔ آپ نہیں جانتی کس اذیت سے گزرا ہوں میں۔ بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ کیا ہوتا اگر میں بروقت نہیں پہنچتا۔ اسے التجا سمجھنے یا حکم؟ بیلا آج آپ کے بعد آپ کبھی میرے بغیر کیفے سے باہر نہیں نکلیں گی۔ کچھ بھی ہو جائے میں آؤں گا آپ کی پک کرنے کے، آپ نے بس یقین رکھنا ہے۔ وہ سختی سے اسے خود میں بیچے کہہ رہا تھا، لہجے سے واضح خوف جھلک رہا تھا۔ وہ فیصلہ نہیں کر پائی کہ ابراہیم ملک کے الفاظ اسے اپنی جانب کھینچ رہے تھے یا اس کا استحقاق سے بھرپور محبت اور چاشنی بھرا لہجہ۔ بس وہ اتنا محسوس کر رہی تھی کہ اس کی آواز اسے پرسکون رکھنے والی ان تمام وجوہات میں سے ایک تھی۔
ایسا سکون جو وہ بیان نہیں کر سکتی تھی اور وہ اس کا کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ بیلا افضل ملک آہستہ آہستہ اس کے عشق پر ایمان لانے لگی تھی۔